بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست و عزیزو، یہ جو عشرہ ہے یہ بہت عظیم عشرہ ہے جس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، جس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اتنا عظیم الشان، اتنا مبارک عشرہ ہے کہ لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس عشرے سے بھی افضل ترین عشرہ ہے عشرہ ذی الحجہ۔ اس کی راتیں بھی بڑی عظیم ہیں اور اس کے دن بھی بڑے مبارک ہیں، بڑے عظیم ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے کی راتوں کی قرآن کریم کے اندر قسم اٹھائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ علماء کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اتنا عظیم عشرہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے پورے دنوں میں کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب اور اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا عشرہ ذی الحجہ میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس عشرے کے اندر ہمیں نیکی کرنی چاہیے، ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے۔ بہت عظیم عشرہ ہے۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس عشرے کے دن میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزے پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ کوئی اس عشرے کی کسی ایک رات جاگ کر عبادت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اتنا عظیم الشان عشرہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور کئی کام ایسے ہیں میرے دوستو جو خود اللہ رسول نے ہمیں بتائے اس عشرے میں کرنے کے۔ 4 کام ہیں، 4 عمل خود اللہ رسول نے بتائے کہ اس عشرے میں تم نے 4 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، جس آدمی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی دینے کے ٹائم تک اس کو چاہیے اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ پہلا عمل تو یہ کہ جو قربانی دینا چاہتا ہو، جس پر قربانی دینا واجب ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ابھی ٹائم نہیں ہے، بہت حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن مسلمان حکمت کو دیکھ کر اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتا۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، چاہے اس کی حکمت اس کی سمجھ میں آئے یا اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن یاد رکھیں، جو بال اور ناخنوں کا مسئلہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یعنی اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اس پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کو ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، اپنے بال کاٹے ہوئے، ناخن کاٹے ہوئے 40 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو پھر آپ انتظار نہیں کریں گے قربانی کا، بلکہ بیچ عشرے میں ہی آپ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ تو پہلا حکم تو یہ، اور یہ حکم مستحب ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو چاہیے اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ دوسرا حکم وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ کا روزہ بھی اس عشرے کا بہت عظیم الشان عمل ہے۔ اس روزے کی خاص طور سے الگ سے مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن جو آدمی روزہ رکھے گا، اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی ایک روزہ آپ کے 1 سال اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا عمل وہ تکبیر تشریق ہے جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک چلتا ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ مسلمان مرد پر بھی، عورت پر بھی، مقیم پر بھی، مسافر پر بھی، امام پر بھی، مقتدی پر بھی، ہر کسی پر واجب ہے۔ البتہ مردوں پر زور سے کہنا واجب ہے، عورتوں پر ذرا آہستہ آواز میں اس کو کہنا واجب ہے۔ عورتیں عام طور سے اس کو یاد نہیں رکھ پاتی، ان کے لیے اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں یا تو اپنے مصلی پہ کوئی پرچی بنا کے لگا لے، یا اپنی جائے نماز کے سامنے کسی دیوار پر کوئی پرچے وغیرہ پر یہ دعا لکھ کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کسی دیوار کے سامنے لگا لے تاکہ سلام پھیرتے اس کو یاد آ جائے۔ اور بھائی چوتھا عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے، جس سے بہترین عمل کوئی ہے نہیں۔ یہ سب سے عظیم عمل ہے اس عشرے کا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔
اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس عشرے کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نیکی تلاش کر کر کے اس کو کیجئے، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے احتراز کیجئے، اور خاص طور سے یہ جو 4 عمل اللہ رسول نے بتائے ان کا اہتمام کیجئے۔ تکبیر تشریق کا اہتمام کیجئے۔ جب اس کا وقت آ جائے گا، بال اور ناخن مت کاٹیے۔ اگر آپ کا قربانی دینے کا ارادہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے، اور سب سے بڑھ کر یہ قربانی ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔